السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ورعوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عشق و مستی میں ڈوب کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں محبتوں کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما، اور اے رب کعبہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں تیرے نبی کے بتائے ہوئے فرامین پر اور دین کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے محبوب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی اور خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج چونکہ میں خود تاخیر سے آیا ہوں تو اسی لیے زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن اس کم وقت میں، حالانکہ آج تاریخ غالباً 22 رجب ہے، اور 22 رجب المرجب یہ وصال کاتب وحی الہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ تو آخر میں کچھ ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کریں گے۔ تو آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ حالیہ میں ماضی قریب میں جو ایک حادثہ ہوا، اور اس بچی نے اپنی جان دی، اور جان دینے کے بعد اس کا ویڈیو بڑا وائرل ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج جہیز کے حوالے سے، لوگ دہیج کہتے ہیں، اصل ہے جہیز، جہیز کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں
آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ پتہ نہیں اسلام میں کہاں، مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ طریقہ اسلام کا تھا ہی نہیں، یہ ہنود کا طریقہ مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جبکہ اگر آپ جائزہ لیں، صرف یہ ایک بچی عائشہ نہیں ہے کہ جس کے شوہر کے کہنے پر اس نے اپنا ویڈیو بنایا اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہوا، اس پر اتنی ڈیبیٹ ہوئی، بریکنگ نیوز بنی، اتنی ساری باتیں ہونے لگی۔ تو یہ یاد رکھیے صرف ایک عائشہ نہیں، یہ تو ایک عائشہ ہمارے سامنے آئی ہے، ایسی کئی عائشہ جو ہر سال اسی تانوں تشنے کی وجہ سے اور اسی منحوس رواج کی وجہ سے، اس حرص اور متاع کی وجہ سے وہ اپنی زندگیاں کھو بیٹھتی ہیں، اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹ بیٹھتی ہیں، اور ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جہاں تک اس نے پتہ نہیں کتنے خواب دیکھے تھے، کتنے سپنے بنے تھے، وہ سارے کے سارے شیشے کے محل کے مانند چکناچور ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، حضور کی سیرت کو دیکھیں، تو یہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کا مقام بڑا عرف و اعلیٰ بنایا ہے۔ جس عورت کو کل تک عزت نہیں دی جاتی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت والا بنا دیا ہے۔ اور کیسے عزت والا کہ اگر ماں بنی وہ عورت شادی کر کر نکاح میں آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزت دی کہ وہ شادی کر کے جب کسی کے نکاح میں آتی ہے تو اللہ اس کا آدھا ایمان مکمل فرما دیتا ہے، اور اگر وہ شادی کے بعد ماں بنتی ہے تو مصطفیٰ نے ساری جنت سمیٹ کر الجنت تحت اقدام الامہات کے تحت ماں کے قدموں میں جنت کو لا کر رکھ دیا ہے۔ اگر وہی بہن ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہی اگر بیٹی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہوں، یعنی حضور بھی بیٹی والے ہیں نا، تو بیٹی والا باپ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹی اگر اللہ نے آپ کو دی ہے، اگرچہ اولاد نرینہ یعنی اگر فرزند نہیں عطا فرمایا، فرزند دل بند نہیں عطا فرمایا، یہ یاد رکھیے گا کہ اس پر بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے بیٹیوں کو بھی وہ مقام دیا، بیٹوں کو بھی وہ مقام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں اور وہ چاروں کی بڑی اچھے سے تربیت کرے، اور تربیت کرنے کے بعد ان کا اچھی جگہ نکاح کرے اور وہ بچیاں خوش ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس باپ کو کل جنت عطا فرمائے گا، اس ماں کو کل جنت عطا فرمائے گا۔ تو اب جب صحابہ میں یہ اعلان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو 4 بیٹیوں والے باپ کو بشارت ہے، اے مصطفیٰ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں تب بھی اللہ رب العزت وہ اگر اپنی بچیوں کی پرورش اچھے سے کرے، اخلاق سے آراستہ کرے اور اپنی بچیوں کا نکاح اچھی جگہ کر دے تو اللہ کے رسول فرماتے میرا مولا اس بندے کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہیں 2 بیٹیاں ہوں تو، کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، کہا کہ یا رسول اللہ 3 بیٹی تو نہیں ہیں، 2 بیٹیوں والا باپ ہوں، تو حضور نے فرمایا 2 بیٹیاں بھی ہوں اور وہ اسی طریقے سے کرے تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ بوجھ نہیں بنایا حضور نے،
جو کل تک بچیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، جو بچیوں کو بوجھ تصور کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں والے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی کہ آپ صرف اخلاق سے آراستہ کرو، دینی تربیت کرو اور وہ بچی کا اچھی جگہ نکاح کر دو۔ تو یہ کتنا آسان عمل، یعنی ایک بچی کو خوشحال زندگی عطا کرو، خوش اخلاق چیزیں عطا کرو، تو آپ دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہاں تک کہ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 4 نہ ہوں، 3 نہ ہوں، 2 نہ ہوں، اے مصطفیٰ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو حضور نے فرمایا اگر وہ بھی یہ عمل کرے گا میرا مولا اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نے بیٹیوں کی عزت، بیٹیوں کی تکریم کرنا سکھایا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو دوسرے کی بچیوں کو بیاہ کر لاتے ہیں اور وہ اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ شاید اس کا احساس اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ خود بیٹیوں والے باپ نہیں یا وہ بچیوں والی ماں نہیں ہیں، اسی لیے احساس نہیں، ورنہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہو وہ کسی دوسرے کی بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے گھر میں بہن ہو وہ کسی دوسرے کی بہن پر ظلم نہیں کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بچیوں کو رحمت قرار دیا کہ اگر جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں بچیاں رحمت ہیں وہاں بیٹے نعمت ہیں، یعنی بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان ایک فرق نہیں واضح کیا گیا، بلکہ جہاں بیٹوں کو نعمت تصور کیا گیا تو بچیوں کو رحمت کہا گیا کہ اگر میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر اگر بیٹی ہو تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے جس کے گھر بیٹی ہوتی ہے اس کے گھر اس کے نبی کا سلام آیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں بیٹیوں کا احساس یہ رکھنا بے پناہ ضروری ہے، اور جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تانے تشنے دیتے ہیں، یقیناً اس بچی نے جو عمل کیا وہ غیر شرعی عمل تھا، لیکن اس بچی کو اس نہج پر، اس سٹیج پر لانے پر مجبور کس نے کیا؟ ظاہر سی بات ہے جب اٹھے چھٹے، اٹھتے بیٹھتے رات دن شوہر بھی تانا دے، ساس بھی تانا دے، سسر بھی تانا دے، گھر کی عورتیں بھی تانا دے، تو یہ یاد رکھیے کہ پھر بچی جو کل تک سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی کہ میں ایک خاندان کو چھوڑ کر آ رہی ہوں اور دوسرے خاندان کو اپنا رہی ہوں، یہ یاد رکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بچی جو کل تک جہاں پلی بڑی، اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، وہ ماں باپ نے آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے، وہ ماں باپ نے آپ کو اپنے جگر کا حصہ دیا ہے، تو اس بچی کے لیے وہ اس کے لیے زندگی اتنی آسان بناؤ کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پرائے گھرانوں میں آتی ہے، یعنی جس کی ایک 25 سالہ زندگی، 18 سالہ زندگی، 20 سالہ زندگی ماں باپ کے محبتوں کے سائے میں گزری، ماں باپ کے آنگن میں گزری، بھائی کی محبتوں میں گزری، تو یہ یاد رکھ وہ صرف تیرے ایک قبل تو ہا کہنے پر وہ سب کو پرایا کر کے آتی ہے، تجھ کو اپناتی ہے، تیرے گھر والوں کو اپناتی ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور افسوس اور کفے افسوس یہ ہے کہ آپ جس جہیز کے حوالے سے مطالبہ کرتے ہیں، ارے نادانوں ذرا یہ تو دیکھو کہ وہ جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نیوز اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر طنز اور تانے کے طور پر کیوں نہیں بنی؟ وجہ یہی ہے کیونکہ غیر بھی یہ جانتا ہے کہ اسلام میں اپنے جہیز کا تصور نہیں ہے، یعنی اسلام کے اندر جہیز کا تصور ہے ہی نہیں، یہ تو وہ ماں یا وہ باپ ہے جو اپنے بیٹے کو بیچتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، بلکہ 1.5 لاکھ جوڑے کی رقم کے عوض میں، 2 لاکھ جوڑے کی رقم کے عوض میں اپنے بچوں کو بیچا جاتا ہے، اور حال یہ
ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے مطالبہ جوڑے کی رقم کا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں نا کہ وہ باپ جو غریب ہے، وہ باپ جس کی کئی بیٹیاں ہیں، نہ جانے پیسہ کہاں سے جمع کرتا ہے، نہ جانے پیسہ کہاں سے اکٹھا کرتا ہے، اور برا ہو یہ تو مروجہ رسوم کا، ورنہ حضور نے تو شادی کو بڑا آسان بنایا تھا۔ حضور نے شادی کو تو بہت آسان، اتنا آسان بنایا کہ جس شادی کے لیے آپ ایک مہینے تک انتظام کرتے ہیں، جس شادی کے لیے آپ ایک مہینے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، یعنی ہال بھی بک کرنا ہے، کھانے کے آرڈر بھی دینے ہیں، پھر وہ جوڑے لانے ہیں، برتن خریدنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جس شادی کے لیے 1 مہینے سے تیاری چل رہی ہے، اللہ اکبر، آپ دیکھیے نا وہ شادی ہے کتنی آسان۔ یعنی جب دولہا آ جاتا ہے، دلہن آ جاتی ہے، آپ بتائیے نکاح کس کو کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول کو ہی تو نکاح کہتے ہیں، وہی تو نکاح کی تقریب ہے۔ لیکن آپ بتائیے سب کچھ آ جانے کے بعد صرف قاضی صاحب ایک بار آتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، وہاں اجازت لیتے ہیں، یہاں قبول کراتے ہیں، اللہ اکبر، 5 منٹ 10 منٹ نہیں لگتے۔ یعنی حضور نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کہ اللہ اکبر، کہ آپ دیکھیں کہ جو ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، حضور نے نکاح کو کتنا آسان کر دیا۔ وہ تو تم نے نکاح کو مشکل کر دیا کہ 1 مہینے سے تیاری، 1.5 مہینے سے تیاری۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ کریں، لیکن آپ دیکھیں نا اسلامی تصور کیا ہے۔ حضور نے نکاح کو اس لیے آسان کیا تھا تاکہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ آج زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ اگر ایک باپ اگر بچی جوان ہوتی ہے تو وہ باپ صرف رقم جمع کرنے کے لیے کئی سال گزار دیتا ہے۔ وہ باپ کی حالت یہ ہے کہ کہیں سے اگر اچھا رشتہ آ گیا تو آنے کے بعد حال یہ ہے کہ اب اگر دولہے والوں نے کہہ دیا کہ بھئی 6 مہینے میں نکاح کرنا ہے، 3 مہینے میں نکاح کرنا ہے، باپ کے پاس انتظام نہیں ہے، تو باپ کا حال یہ ہے کہ کبھی اس کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی اس رشتہ دار کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی اس کے پاس بھیک مانگتا ہے۔ اگر کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہوتا تو اللہ اکبر بیاج پر پیسے اٹھا کر اپنی بچی کا نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک بچی کا نکاح کر کے عمر بھر اس کی زندگی سود کو ادا کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا آپ نے کچھ ایسے باپ بھی نہیں دیکھے کہ جمعہ کے دن آ کر جو اپنے بڑی نمازوں جیسے مغرب کی نماز میں عوام زیادہ ہوتی ہے اس وقت آ کر کیا یہ اعلان کرتے؟ ان باپ کو نہیں دیکھا آپ نے کہ بھائی اپنے حضرات میری بچی کا نکاح ہے، انتظام نہیں ہو رہا، تو ذرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدد کر دیں۔ آپ سوچئے نا کہ وہ باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ بچی کو ودا کرنے کے لیے اپنے بھائیوں سے اعلان کر کے بھیک مانگتا ہے کہ حضرات ذرا میری بیٹی کا نکاح قریب ہے، ذرا آپ سے گزارش ہے کہ ذرا مدد فرما دے میری بچی۔ یعنی وہ کتنا مجبور ہوا ہوگا۔ آپ بتائیے ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کر دیا، کتنا مشکل کہ اس کے لیے ہال ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کئی قسم کے کھانے ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اتنے مہمانوں کا آنا ضروری ہے، اتنے جوڑے کا دینا ضروری ہے، اتنے اپنے جہیز کے اپنے برتن وغیرہ اور استعمال کی چیزیں کرنا ضروری ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ آج نکاح کی تقریب ہال اور بڑے بڑے فنکشنز ہال میں ہوتی ہے، جبکہ حضور اور حضور کے صحابہ اور اجلّہ بزرگان دین کو اگر آپ دیکھیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، کسی نے بھی کوئی ایک جگہ مختص نہیں کی، سب کے نکاح کی تقریب ہوئی ہے تو اسی اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ نکاح بھی ہوتے تھے تو اللہ کے گھر میں ہوتے تھے، سادگی برے انداز میں ہوتے تھے۔ لیکن آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ آج ہماری ہی رسمیں ہم پر بوجھ بن گئی ہیں، بوجھ کہ بھائی یہ تو ایسا تو کرتے ہی ہیں، اتنا تو دیتے ہی ہیں، ایسا تو ہوتا ہی ہے، اور اگر کوئی اگر نہ دے سکے تو اللہ اکبر، رشتہ دار آپس میں تان و تشنا کرتے ہیں، ارے اتنا ہی دیے، اتنی رقم، اتنا بھی نہیں کر سکتے تم لوگ۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ جبکہ یہ یاد رکھیے اسلام میں جہیز کا تصور نہیں، مہر کا تصور ہے۔
اور مہر کا معاملہ یہ ہے کہ جب بات مہر کے لیے ہم بھی کبھی شادی کی تقریب اور اس کے معاملات کے لیے کبھی لوگ بٹھا دیتے ہیں نا کہ حضرت آئیے ذرا بات کرنی ہے، ذرا آپ رہیں گے تو تھوڑا سا شریعت کے حساب سے، سنت کے حساب سے باتیں ہو جائیں گی. تو اس وقت ہم دولہے والوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ساری باتیں ہونے کے بعد سب سے پہلی جو ہے نا بات اسی سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلی بات اسی سے شروع ہوتی ہے کہ جوڑے کی رقم کتنی، کہ اتنی بھیک لگی کہ خود دولہا اپنی جیب سے کما کے نہیں پہن سکتا، اتنی بھیک لگی کہ وہ بھیک دے گا تبھی جو اپنے وہ دولہا پہنے گا، کہ آپ جتنا دیں گے پھر ہم اتنا دیں گے. یعنی دولہے کے اپنے دلہن والوں کے دینے پر دلہن والوں دولہے والوں کا دینا ڈیپینڈ ہوتا ہے. حال یہ ہے شادی کی تقریبات کے معاملے میں. اور پھر جب بات آگے بڑھتی ہے اور حال یہ ہے کہ دولہے میاں جو ہے نا مانگ کے کپڑے پہننے کے ایسے عادی ہیں کہ کیا سلانا ہے دولہے صاحب کو، 35,000 کی شیروانی، ارے رے رے، جو کبھی مشکل سے کبھی 1,500 1,000 روپے کے کرتے پیجامے شرٹ پہن نہیں پہن سکا، اس کو 35,000 کے سوٹ چاہیے. نہیں اب تو دولہا صاحب ہے نا تو اب تو وہ ووڈ لینڈ کے شوز پہن کے کہ ہوا میں اڑے گا، زمین پہ ہی چلنا ہے نا. تو یہ حال ہے ہماری قوم کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نے نکاح کو آسان کیا، جہیز کی رسم کو نہیں ہے، یہ مہر کی رسم کو حضور نے، یہ مہر دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اور حال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مہر کی رقم کی بات ہوتی ہے نا تو مہر کی رقم کتنی طے کی جاتی ہے جانتے ہیں؟ 786. ہنڈے کی رقم دینا ہو، جوڑے کی رقم دینا ہو تو 50,000، 1,00,000، 25,000، اور جب مہر کی رقم دینا ہو تو 786. یہ مہر کی رقم آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور نے نکاح کرانا چاہا نا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ میرے پاس نکاح کی لیے طاقت نہیں ہے، یعنی بظاہر کوئی مال و اسباب نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی بھی قیمت نہیں ہے کہ میں مہر ادا کر سکوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے پاس 2 چیزیں ہیں نا، ایک گھوڑا ہے دوسری زرہ ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک گھوڑا ہے دوسری زرہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا علی گھوڑا رہنے دے، یہ تیرے کام آئے گا، ایک کام کر زرہ بیچ دے اور زرہ بیچ کر مہر کی رقم ادا کر. تو آپ ذرا اندازہ کرو کہ مصطفیٰ نے مہر کی رقم کو کتنی فوقیت دی کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ سے فرمایا علی زرہ بیچ کر مہر کی رقم ادا کر، مہر کی رقم کا انتظام کر. اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ جب زرہ لے کر جا رہے تھے تو پھر سامنے سے حضرت عثمان غنی آئے کہ اس کی رقم اتنی اچھی دے گا کون. تو جب حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ علی یہ زرہ لیے کہاں گھوم رہے ہو؟ کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے، اور حضور نے کہا کہ نکاح کے لیے مہر کی رقم کا اگر انتظام نہیں تو یہ زرہ مجھے بیچنی ہے، تو یہ زرہ بیچنے کے لیے نکلا ہوں. تو حضور کے وہ چہیتے صحابی، وہ سچے عاشق صادق کہتے ہیں علی اگر یہ زرہ تو مجھے بیچ دے تو کیسے ہوگا؟ تو علی بڑے خوش ہوئے، کہا کہ عثمان ٹھیک ہے یہ زرہ تم لے لو. تو اس کی قیمت دے کے حضرت عثمان غنی نے زرہ لی اور لینے کے بعد کہا کہ علی شادی کرنے جا رہے ہو نا، یہ لو میری طرف سے اور تحفہ لے لو، شادی کے انتظام کرنا. اور پھر فرمایا علی اب شادی کرو گے تو تمہارے بھائی عثمان کی طرف سے بھی تو کوئی تحفہ ہونا چاہیے نا. تو اب وہ تحفہ کوئی اور نہیں، جو زرہ میں نے تم سے لی ہے وہی زرہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. تو یہاں پتا کیا چلا کہ جس جوڑے کی رقم کے لیے قرض لیے جاتے ہیں، جس جہیز کی ادائیگی کے لیے قرض لیے جاتے ہیں وہ اہمیت والی نہیں ہے، مہر اصل ہے. اور جس مہر کو اصل رکھا گیا اللہ اکبر اس کا حال یہ 786. حضور والا 786 یہ کون سا مہر؟ اور کہتے ہیں یہ مہر فاطمہ ہے. تمہارے ابا نے سکھایا تھا مہر فاطمہ ہے. مہر فاطمہ کتنا ہے جانتے ہو؟ کئی اوقیہ سونا ہے، کئی اوقیہ سونا. یعنی اگر اس کی ایک لم سم اماؤنٹ نکالے نا
آج کی ڈیٹ کے حساب سے نہیں، بلکہ آج تو سونے کا ریٹ بہت ہائی ہے، لم سم ایک دم اگر گری سے گری اگر اپنے نکالے نا تو 35,000 ہوتے ہیں، 35,000۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ 786 میں ساری بات نپٹا دیتے ہیں۔ اور بات لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ ورڈ بھی اچھا ہے نا، یہ تو مطلب یہ تعداد 786 یہ تو بسم اللہ کی ٹوٹل جو ہے نا عدد کے برابر ہے، تو وہ اسی میں راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے مہر یہ دلہن کا حق ہے، حق، یہ حق ہے دلہن کا، اس کو دو۔ آپ بھلے سے ہی اس کو جوڑے کی اور سونے کی رقم نہیں دو، وہ چلے گا، مہر اچھے سے اچھا دو۔ اور حال یہ ہے جب ہم کبھی کبھی نکاح کے لیے کبھی میں بھی جاتا ہوں نا، تو نکاح کرنے سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے یہ مہر معجل ہے یا موجل ہے، یعنی اجلت والا ہے کہ کوئی بعد والا ہے۔ معجل یعنی اجلت والا کہ ابھی ہارڈ کیش دے رہے ہیں۔ میں نے اکثر نکاح میں دیکھا، تب میں نے تھوڑا سا ڈاٹا سمجھایا، تب جا کر کہتے کہ ٹھیک ہے حضرت وہ دے دیتے ہیں۔ کھانے کے لیے 40 ہزار 50 60 70 ہزار دیتے، مہر کے لیے تمہاری نانی مرتی ہے۔ دلہن کا کھانا کھانا یہ کہاں سے ثابت ہے یار؟ ٹھیک ہے یہ تو چلو ایک باپ رکھ دیتا ہے کہ میری بیٹی ودا ہو رہی ہے، خوشی سے ودا کروں، یہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ ولیمہ ثابت ہے، دلہن کے گھر کا کھانا ثابت نہیں ہے کہ جو اپنے جو ہے ہمارے 150 آدمی آئیں گے، تم کتنے آدمی لاؤ گے؟ نہیں ہمارے تو زیادہ رہتے ہیں، تو پھر تو اب نہیں تو آپ کتنے لائیں گے؟ نہیں تو پھر ہم کم سے کم 200 لے کے آئیں گے بھائی، ہاں کیونکہ دولہے کے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ تو اتنا بوجھ ڈالتے ہو آپ کسی غریب پر؟ اور کھانا کھانے کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا نا ابھی اپنا کھانا دیکھنا، کمپٹیشن، کھانے میں بھی کمپٹیشن، کتنا کسی غریب کو ذلیل کرو گے؟ یہ تمہاری مروجہ رسوم نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ جس کی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں، اس کی آرزوؤں تمناؤں کا گلا گھونٹ دیتا ہے وہ باپ، وہ ماں۔ ہر ماں ہر باپ کی یہ کہانی ہے، ہر غریب ماں اور ہر غریب باپ کی کہانی ہے کہ وہ قرض لے کر ہی شادی کرتے ہیں، قرض لے کر ہی شادی کرتے ہیں۔ کیوں اتنا تم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا؟ کیوں تم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا؟ حضور نے نکاح کو ایک دم آسان بنایا، ایک دم آسان، یعنی وہ 7 پھیرے کا بھی تصور نہیں، وہ کھڑے رہ کر بائبل پڑھنے کا بھی تصور۔ آپ دیکھو نا نکاح کی تقریب ہے نا، تو نکاح کی تقریب کتنی اچھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں آپ ہے نا نکاح کی تقریب سے پہلے تو سورہ بقرہ پڑھا جانا چاہیے کہ بھائی 2 خاندان آپس میں مل رہے ہیں، تو نکاح کتنا مشکل ہوتا۔ پھر تو قاضی کو بیچارے کو بٹھا دیتے، حضرت آپ بیٹھ کے پڑھیے یہاں پر سورہ بقرہ شروع کیجئے، کم سے کم آپ کو آدھا گھنٹہ تو لگے گا، تب تک ہم دوسرے انتظامات کرتے، بیچارہ قاضی پڑھتا رہتا۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں نکاح سے پہلے سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے، نکاح سے پہلے جو ہے نا اتنے کلام پاک ختم ہونے چاہیے۔ اتنا آسان کر دیا، صرف ایجاب و قبول، کہ اس سے اجازت لو، اس کو قبول کرا دو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، ختم کرو۔ آپ سوچئے اتنا نکاح، یعنی قاضی کو نکاح ادا کرنے میں، نکاح پڑھانے میں مشکل سے مشکل 10 منٹ لگتا ہے یار، اور وہ عورت اس کے لیے کل تک جو پرائی تھی وہ حلال ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور نکاح کی تقریب اتنی مقدس کہ فرمایا گیا کہ جس دن نکاح ہوتا ہے اس دن سے لے کر 40 روز تک اللہ دلہے اور دلہن کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ دلہا اور دلہن کی دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اسلام یہ میانہ روی کا نام ہے۔ قرآن کی آیت شاہد ہے کہ ہم نے تم کو جو ہے نا درمیانی امت بنایا ہے۔ اللہ فرماتا تو درمیانی روش اختیار کرو۔ کہیں پہ تو اگر بڑے لوگوں سے بڑی گھر کی بیٹی لانا ہوتا ہے تو بھائی صاحب اپنی شان اور شوکت دکھانے میں حال یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی 1 لاکھ روپے مہر کی رقم باندھتے ہیں، جو بندہ دے ہی نہیں سکتا۔ اور مہر معجل رکھو، یعنی ہاتھ میں دے دو، جب وکیل جائے تو وکیل جانے کے بعد ہاتھ میں دے دلہن کے کہ بیٹا یہ تیرا حق ہے، یہ تو رکھ، تیری مرضی، جو چاہے تو کر، یہ اس کے ہاتھ میں دو۔ ورنہ کتنے تو ایسے ہیں کہ وہ موجل رکھتے ہیں، یعنی حضرت 1 مہینے کے بعد دوں گا،
ایسے ہی ڈیکوریٹر کو نہیں بولیں گے 2 مہینے کے بعد دوں گا، کیٹرس والے کو نہیں بولیں گے، جو مہر سنت ہے اس کے لیے حضرت وہ دے دیں گے 1 مہینے کے بعد دلہن کو دے دیں گے. کیوں بھائی ایسا؟ اور یہ یاد رکھو جو 1 مہینے کی مدت یا جو 7 دن کی مدت، جو بھی مدت متعین کرتے ہو، اس مدت پر وہ مہر دینا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، واجب ہے. اور اس میں بھی کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو بیچارے جاتے ساتھ ہی مہر معاف کرا دیتے ہیں، جاتے ساتھ ہی. پہلی رات شب عروسی کی تو ماں بھی سکھا کے بھیجتی، بیٹے ذرا قریب جانے سے پہلے بیٹے ذرا مہر معاف کرا لینا. اب وہ بیچاری بچی، اس کو تو معلوم ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی ہوں، سرتاج تمہیں، شہنشاہ تمہیں، عالم پناہ تمہیں، سب کچھ تمہیں ہو، سردار بادشاہ سب تمہیں. اب تم جیسے بولیں گے تو گبو گبو، یہ تو بیچاری منڈی ہلانے والی ہے، گائے ہیں. یہ تو بیچاری وہی خاموش کہا کہ بھائی مہر کی رقم معاف کر دے، اتنی رقم ہے. تجھ کو کبھی اگر زندگی میں پیسے آئے تو تجھ کو اتنا سونا بنا کے دے دوں گا. وہ بھی بیچاری غریب منڈی ہلاتی ہے کہ ہاں میں نے معاف کر دیا. اور یہ تو کبھی کبھی اس وقت دیکھنے ملتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو پکڑ کے لاتی ہیں دادی امائیں، نانی امائیں، اور وہ لانے کے بعد کہتی ہیں کہ بیٹی تیرے شوہر کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ذرا سب کے سامنے بول کہ میں نے آپ کا مہر معاف کیا. چچا اتنی عمر گزار دی، 4 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، بڑھاپے میں انتقال کر گئے، ابھی تک مہر نہیں دے سکے، ابھی تک مہر نہیں دے سکے. تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مہر کو سخت بناؤ، سخت. یہ 786، 1500، 2000، 2500 نہیں، اچھے سے اچھی رقم دے. بھلے سے جوڑے کی رقم مت دو اور یہ بولو مہر اس کو ہم 50,000 دیں گے، جوڑے کی رقم نہیں دیں گے، مہر کی رقم دیں گے. اس کو رواج میں لاؤ، اس کو رواج میں. آپ جانتے ہیں بھلے سے ہی ایک باپ اپنی تمناؤں آرزوؤں کی بنیاد پر بچی کو چند برتن دے دیتا ہے، اور کیا کہتے جانتے ہیں؟ نہیں صاحب تھوڑا تو جہیز ہونا چاہیے. بھئی کیوں ہونا چاہیے؟ اسلام میں تو جہیز کا تصور نہیں ہے. نہیں وہ حضور نے دیا تھا نا حضرت فاطمہ کو، حضرت فاطمہ کو جہیز تو دیا تھا حضور نے. نادانو، حضور نے 11 نکاح فرمائے ہیں، 11 نکاح. 11 نکاح میں سے ایک ڈھیلا کسی سے جہیز نہیں لیا میرے نبی نے. 11 نکاح کیے ہیں حضور نے، لیکن ایک ڈھیلا بھی کسی سے جہیز نہیں لیا. اور وہ 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، 4 بیٹیوں کے باپ. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ. عثمان غنی کے ساتھ 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، لیکن کوئی تاریخ کے اوراق نہیں ملتے کہ ہاں ایک ڈھیلا بھی نبی نے دیا ہو. 3 بیٹیوں کا نکاح کیا. جب آخری بچی کی باری آئی تو حضور نے صرف مٹی کے چند برتن، جانماز، چکی اور ایک چمڑے کا بستر جو کھجوروں کی چھال اندر رکھی ہوئی، وہ بستر صرف اتنا اثاثہ دیا. کیوں دیا جانتے ہیں؟ کہ جس علی کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی تو اس علی کے پاس استعمال کے لیے برتن کہاں ہوتے. علی کا تو حال یہ تھا کہ نکاح کرنے کے بعد خود کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا. وہ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اپنا مکان دیا حضرت علی کو، اور پھر حضرت علی نے اجرت پر لیا، اور پھر حال یہ ہوا کہ انہوں نے پھر خوشی سے حضرت علی کو ہدیہ کر دیا، علی یہ میری طرف سے نکاح کا تحفہ رکھ. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو استعمال کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اسی لیے حضور نے دیا تاکہ میری بیٹی زندگی گزار سکے. اور وہ گھرانہ تو کیا گھرانہ تھا جہاں 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے. اللہ اکبر. وہ گھرانہ تھا جہاں اگر کھانا کھانے بیٹھیں تو اگر سائل آ جائے تو کھانا اٹھا کر دے دیا جاتا تھا. وہ گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ تھا. تو وہاں نبی کیا دیتے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے نبی نے دنیا کا جہیز تو نہیں دیا، ہاں آخرت میں وہ بلند مقام دیا اپنی بیٹی فاطمہ کو کہ کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن کر جنت میں داخل ہو جائے گی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں عائشہ کو نکاح میں دیا نا حضور کے.
وہ ابو بکر جو حضور دین کے لیے اگر دولت مانگے تو اپنی گھر کا کل اثاثہ لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیں. وہ ابو بکر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر دین کو ضرورت ہے، لاؤ دین کے لیے اپنے گھروں سے مال لے کے آؤ، تو وہ ابو بکر اس وقت اگر اس کے پاس مال نہیں ہو تو وہ ابو بکر کا حال یہ ہے کہ گھر کے سارے برتن جمع کرتے ہیں، یہاں تک کہ دیواروں پر رکھی گئی سوئی کو ایسے تلاش کر کے وہ تک کے رکھ لیتے ہیں، اور پتہ نہیں یہ لباس کسی مجاہد کے کام آ جائے، اپنا لباس بھی اتار کر اس جو ہے گٹری کے اندر رکھتے ہیں اور پھر ٹاٹ لپیٹ کر نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. وہ ابو بکر جو دین کی خاطر اگر مانگا جائے تو اپنا لباس بھی اتار کر دے دیں، لیکن جب وہ بیٹی کا نکاح کرتے ہیں نا تو وہ ایک سوئی بھی نبی کو جہیز کے طور پر نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ جہیز کا تصور ہے ہی نہیں اسلام میں. شادی کے وقت اپنے دلہن والے کھانا کھلائیں، اہتمام کریں، یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، یہ تصور ہی نہیں ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے گا، نکاح کو آسان کریں. حضور نے نکاح کو آسان کیا ہے. ان الدین یسر، دین آسان ہے، اس کو مشکل نہ بنائیں، اس کو مشکل نہ بنائیں. اور خدا کے واسطے اپنی بیویوں سے محبت کریں. وہ عورت جو صرف تمہارے قبل تو ہاں کہنے پر 22 سال 23 سال 18 سال جس سے رشتہ ناتا رہا، سب کچھ چھوڑ کر صرف تمہارے قبل تو ہاں کہنے پر سب کو پرایا کر کے تم کو اپناتی ہے، تمہارے گھر والوں کو اپناتی ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ جو مزاج یہاں کا ہے وہ مزاج وہاں کا نہیں، جو کھانا یہاں کا ہے وہ کھانا وہاں کا نہیں، جو رہنا سہنا یہاں کا ہے وہ رہنا سہنا وہاں کا نہیں، وہ سب جانتی ہے. لیکن صرف تمہارے قبل تو ہاں کہنے پر ان سب کو بیگانہ کرتی ہے، ان سب کو پرایا کرتی ہے اور تمہارے خاندان کو اپناتی ہے. تم جیسے رکھتے ہو ویسے رہتی ہے، تم جو کھلاتے ہو وہ کھاتی ہے. تو گویا اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضمانت دی، ضمانت کیا دی؟ ضمانت جانتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں سب سے بہتر ہو، اپنے بال بچوں میں سب سے بہتر ہو. حضور نے ضمانت دی کہ تم میں بہتر وہ ہے. اور یہاں تو حال یہ ہے، پڑوس کی بیوی سے، پڑوسیوں کی بیوی سے، دوستوں کی بیوی سے ہنس ہنس کے بات کریں گے، اور بھابھی کیا بنا ہے، اور یہاں آؤ تو منہ اوندا ڈال دیں گے، یہاں آؤ تو بھوے چڑھا دیں گے، یہاں آؤ تو پھر ٹون بدل جاتا ہے، بات کرنے کا ڈھب بدل جاتا ہے. وہاں جاؤ تو ارے 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 کیا کر رہا ہے آپ کا بیٹا، اور یہاں آؤ تو یہ کیا ہے، یہ کیا گھر میں لگا کے رکھا ہے. حضور نے ضمانت دی، ضمانت تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہو، اہل و عیال میں بہتر ہو. اور حضور فرماتے تم سب سے بہتر میں ہوں کیونکہ میں اپنے اہل و عیال سے بڑی محبت فرماتا ہوں. حضور نے پھر یہ بھی کہا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے اہل و عیال سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کو بڑا حصہ دیتا ہوں. تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا را جو رسمیں اسلام میں نہیں ہیں ان کو رائج مت کرو، ان پر عمل درآمد مت کرو. اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر اپنے بیٹے کی بولی نہ لگاؤ کہ میرا بیٹا تو اتنے میں بکے گا، میرا بیٹا تو اتنے میں بکے گا. خدا کے واسطے میں ان ماؤں سے کہوں گا، ان اولاد والے جو ہے والدین سے کہوں گا کہ اپنے بیٹے کو بیچو مت. اور تم بیٹی لینے آئے ہو، خریدنے نہیں آئے ہو. تم رشتے جوڑنے آئے ہو، رشتے خریدنے نہیں آئے ہو پیسوں کے بل پہ. تو اسی لیے تھوڑا سا اپنی سوچ و فکر کو بدلیں اور خدا کے واسطے
نکاح کو آسان بنائیں تاکہ ہر باپ، آپ سوچئے نا کہ وہ باپ جو غریب باپ جب کسی کے ایسے بالکل زبردست ولیمے میں یا شادی میں آتا ہوگا اور وہ جب دلہن کے گلے میں اتنے سونے دیکھتا ہوگا تو اس کی تمنا نہیں ہوتی ہوگی کہ کاش اللہ مجھے بھی دیتا تو میں بھی اپنی بیٹی کو اتنی خوشی سے روانہ کرتا۔ آپ کو اللہ نے دیا، آپ دیں، منع نہیں ہے، لیکن جہاں چیزیں بے وجہ کی رسومات پر خرچ نہ کریں، بے وجہ کی باتوں پر خرچ نہ کریں، تھوڑا اس سے گریز کرنے کی کوشش کریں، اور جہیز نہیں بلکہ مہر کو رائج کریں۔ اسلام میں مہر کا تصور ہے، جہیز کا تصور نہیں۔ اور جس طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ عائشہ کے والد نے کہا تھا، تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ ایسی دوسری عائشاؤں کو بچا لو۔ ہماری ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جو اسی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہیں، خدارا ان کی طرف توجہ کرو اور غریب کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اور غریب سے تو کوئی نکاح کرتا بھی نہیں یار، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس پیسے والا داماد آ جائے، پیسے والی بہو آ جائے۔ غریب کو کون کہاں پسند کرتا ہے؟ کتنی بھی لیاقت دار ہو، کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، کتنی بھی پردے کی پابند ہو۔ اور حال یہ ہے کہ تو ہماری سوچ و فکر کا حال یہ ہے، ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ لڑکا اگر داڑھی والا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہیں بڑی عمر سے، ارے چچانی لڑکے کی عمر کم ہے، نہیں وہ شکل سے بڑا دکھ رہا ہے نا، ایک دم بولو مولانا ہے نا، داڑھی بالکل بڑی ہے تو شکل سے بہت بڑا دکھتا ہے۔ اور بیچاری اگر لڑکی اگر پردے کی پابند ہو تو یہاں صاحب دولہے کے ابا نہیں وہ اتنا جو ہے پابندی وہ ہمارے یہاں نہیں چلے گی، یہ بہت زیادہ پابندی ہے۔ تو کیا کریں، تمہارے جیسے ننگ دھڑنگ ہو جائیں، بے شرموں کی طرح چیزیں اپنا لیں، کیا کریں؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ دیندار تو آج کوئی پسند کرتا ہی نہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو رشتے کیسے تلاش کیے جائیں اور حضور نے کن بنیاد پر رشتے کرنے کا حکم دیا، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے صرف اسی پر میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جہیز کی لعنت سے بچائے۔ اللہ رب العزت نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اسلام کی جو رسمیں ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے، طبیعت پر عمل کرنے والا نہ بنائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ محبوب کی نالین کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔